جنت میں ایک نہر بہتی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص دنیا میں اس کی آواز سننا چاہے تو وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے۔ دسترخوان پہ گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک وہ کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے ہزاروں بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ آپس میں بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر آنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جو شخص نہار منہ ساتھ کھجور کھائے گا اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ حضرت علی جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگ جاتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا یا نہیں۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا، اکیلے جینا سیکھو۔ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کو سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ باوضو رہا کرو، اس سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا دوست بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگ جائے۔ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے۔ ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین کہلاتے ہیں۔ اس گھر کے اندر برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے پر یقین ہونا چاہیے۔ کبھی بھی جانور کو اس کے منہ پر مت مارا کریں، کیونکہ جانور اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ جو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد کھانا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ جب کسی کو بلانا چاہتا ہے تو کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فانی ہیں۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنے نقصان سے ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہیں کر دیتا۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے۔
اگر کوئی انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ قبرستان ایسے جوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ خدا انہیں آباد رکھے جو ہمیں برباد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا تو دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔